یہ کنگ ہے، کنگ بابر اعظم ہے، کرکٹ کی دنیا کا کنگ ہے، جس نے بڑے بڑوں کو پچھاڑ دیا اپنے چوکوں چھکوں کے ساتھ، اپنی کلاسک کور ڈرائیو کے ساتھ، اپنی خوبصورت گیم کے ساتھ، خوبصورت کرکٹ کے ساتھ۔ یہ بالکل نیچے بھی کچھ نہیں بچھا ہوا، پکی جگہ ہے، اینٹوں کے اوپر، سڑک کے کنارے، فٹ پاتھ کے اوپر تکیہ رکھا ہے اور یہ سویا ہوا ہے۔ یہ شیخ عبد الرحمن السدیس رات مزدلفہ میں اس طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ رمی کہتے ہیں پتھر پھینکنے کو، اور جمرہ کہتے ہیں اس پتھر کے ٹکڑے کو، سنگریزے کو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے ان کی یاد میں۔ جب وہ اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے جا رہے تھے تو شیطان بار بار سامنے آ کر انہیں روک رہا تھا، تو وہ کنکر اٹھا کر شیطان کو مارتے تھے۔ یہ شیطان نہیں ہے، شیطان کی ایک علامت ہے۔ برِ صغیر پاک و ہند میں کہا جاتا ہے شیطان کو کنکر مار رہے ہیں، تو یہ بنیادی طور پر شیطان کو کنکر نہیں مار رہے ہوتے، یہ علامتی طور پر شیطان کو، شیطانی قوتوں کو، شیطانی آلائے کاروں کو اور دنیا کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم شیطان کے آلائے کار اور شیطان کی جو لغویات ہوتے ہیں ان سے بالکل کنارہ کش ہو چکے ہیں اور ہم ان کو پتھر مار رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام عدیل احمد آزاد ہے۔ ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ حج کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ منا سے ہم شروع ہوئے تھے پہلے دن سے، اور اس کے بعد کل ہم نے خطبہ حج کے حوالے سے عرفات کے دن میں حجاج کرام ضیوف الرحمن کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بات کی تھی اور کچھ فضائل و مناقب بیان کیے تھے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے بات کی تھی۔ حجاج کرام کل شام کو مزدلفہ آ گئے، غروب آفتاب کے بعد پہنچنا شروع ہوئے، رات دیر تک پہنچتے رہے، جوک در جوک آئے، ٹرینوں کے ذریعے آئے، بسوں کے ذریعے آئے، قافلوں کی صورت میں آئے، پیدل چل کر آئے، اور مزدلفہ رات ان کا قیام رہا۔ اور یہ قیام بڑا دل نشین اس حوالے سے ہوتا ہے کہ حجاج کرام مسلسل تھکاوٹ کے بعد، دعاؤں کے بعد، عرفات میں قیام کے بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجزی انکساری کے بعد جب مزدلفہ آتے ہیں تو بڑے تھکے ہارے ہوتے ہیں یہ، اور پھر جدھر جگہ ملتی ہے، نہ کوئی بیڈ روم ہوتا ہے، نہ کوئی نیچے بچھانے کے لیے بستر ہوتے ہیں، نہ اے سی ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، چٹیل میدان ہوتا ہے اور سنگریزوں کے اوپر سونا ہوتا ہے، وہ کنکریٹ کے اوپر سونا ہوتا ہے۔ وہ بیچارے تھکے ہارے ہوتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ، اللہ تو ہی ہے، تیری ہی بڑائی ہے، تیری ہی اونچائی ہے، تیرا ہی سب کچھ ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تجھ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کے ترانے اور وہ تھکاوٹ اور وہ لبوں پر شکرانے اور وہ وہیں پر لیٹ جانا، اور پھر یہ لیٹنے والے جنہیں اللہ نے توفیق عطا فرما رکھی ہوتی ہے، نوازا ہوتا ہے، پھر وزراء بھی لیٹے ہوتے ہیں، بادشاہان بھی لیٹے ہوتے ہیں، بڑے بڑے نامور گرامی لوگ لیٹے ہوتے ہیں یہاں پر آ کر۔ یہ شیخ عبد الرحمن السدیس آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، سیکیورٹی کا حصار۔ ان کے حج کے شروع کی تصویر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، جب یہ احرام پہن کر یوں اس طرح یہ حج کے لیے آئے تھے پہلے دن، سیکیورٹی کا حصار اور پوری طرح چاق و چوبند دستے، سینکڑوں فوجی جوان اور پولیس کے اہلکار ان کے ساتھ تھے۔ اور جب یہ بعد میں عرفات میں لوگوں کو نظر آئے، مزدلفہ میں نظر آئے، تو یوں بیچارے بیٹھے ہیں، لوگ ملاقات کر رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے ماتھے پہ پیار کر رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے۔ بہرحال وہ کوشش تو کرتے ہیں اجتناب کرنے کی، لیکن لوگوں کے پیار کا بھی اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو یہ شیخ عبد الرحمن السدیس رات مزدلفہ میں اس طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دوسری تصویر آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ یہ کنگ ہے، کنگ بابر اعظم ہے، کرکٹ کی دنیا کا کنگ ہے، جس نے بڑے بڑوں کو پچھاڑ دیا اپنے چوکوں چھکوں کے ساتھ، اپنی کلاسک کور ڈرائیو کے ساتھ، اپنی خوبصورت گیم کے ساتھ، خوبصورت کرکٹ کے ساتھ۔ یہ بالکل نیچے بھی کچھ نہیں بچھا ہوا، پکی جگہ ہے، اینٹوں کے اوپر، سڑک کے کنارے، فٹ پاتھ کے اوپر تکیہ رکھا ہے اور یہ سویا ہوا ہے، اور یہ بھی لبیک اللہم لبیک، سارا دن اسی طرح اس کا گزرا۔ تو اللہ تعالیٰ بابر اعظم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کافی ہمارے نوجوان کرکٹرز گئے ہوئے ہیں، محمد رضوان ہیں وہاں پر، سابق کرکٹر چیف سلیکٹر انضمام الحق ہیں وہاں پر، اسی طرح فہیم اشرف ہیں وہاں پر، اور جو ہمارے ان کو چاچا کہتے ہیں مجھے اب نہ، محمد افتخار وہاں پر ہیں، بڑے اچھے بیٹسمین ہیں، بڑے خوبصورت پلیئر ہیں۔ تو اس طرح ہمارے سارے لوگ ماشاءاللہ وہاں پر موجود ہیں۔ مزدلفہ میں رات کا قیام رہا، اور اس کے بعد صبح ہی یہ تمام لوگ جو ہے وہ منا آ گئے جمرہ عقبہ کی رمج کے لیے۔ رمج کہتے ہیں، رمی جمرات کہتے ہیں، رمی کہتے ہیں پتھر پھینکنے کو، اور جمرہ کہتے ہیں اس پتھر کے ٹکڑے کو، سنگریزے کو، اس کنکر کو کہتے ہیں رمی جمرات، یعنی جمرات کی رمی کرنا۔ لوگوں کو یہ مغالطہ ہے شاید جمرہ
اس کا نام ہے، نام بعد میں پڑ گیا ہے جس دیوار کو آپ مارتے ہیں، لیکن اصل نام جمرہ وہ کنکر ہوتا ہے جو آپ کے ہاتھ میں، وہ سنگریزہ ہوتا ہے جس کو آپ پھینکتے ہیں، وہ لگتا ہے جا کر۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے ان کی یاد میں۔ جب وہ اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے جا رہے تھے تو شیطان بار بار سامنے آ کر انہیں روک رہا تھا، تو وہ کنکر اٹھا کر شیطان کو مارتے تھے۔ تو اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے یہ کنکر رمی جمرات کیے جاتے ہیں۔ شیطان اس کو کہنا، یہ شیطان نہیں ہے، شیطان کی ایک علامت ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں کہا جاتا ہے شیطان کو کنکر مار رہے ہیں، تو یہ بنیادی طور پر شیطان کو کنکر نہیں مار رہے ہوتے، یہ علامتی طور پر شیطان کو، شیطانی قوتوں کو، شیطانی آلائے کاروں کو اور دنیا کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم شیطان کے آلائے کار اور شیطان کی جو لغویات ہوتے ہیں ان سے بالکل کنارہ کش ہو چکے ہیں اور ہم ان کو پتھر مار رہے ہیں۔ عرفات سے آنے کے بعد پہلے دن جو کنکر مارے جاتے ہیں وہ صرف ایک کو، جمرہ عقبہ کو مارے جاتے ہیں جو مسجد الحرام کی طرف ہے۔ اس کو مارنے کے بعد حجاج کرام قربانی کرتے ہیں، قربانی کرنے کے بعد بال کٹواتے ہیں یا منڈواتے ہیں، حلق کرتے ہیں یا قصر کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے طواف کرتے ہیں۔ اس کو طواف حج بھی کہتے ہیں، طواف رکن بھی کہتے ہیں، طواف افاضہ بھی کہتے ہیں اور طواف زیارت بھی کہتے ہیں۔ یہ تمام نام اس جو ہے وہ طواف کے ہیں۔ یہ طواف کرنے کے بعد حجاج کرام واپس منا میں اپنے خیموں میں آ جاتے ہیں، یہاں پر قیام کرتے ہیں۔ خاصا مشکل دن ہوتا ہے، یہ تھکاوٹ کا دن ہوتا ہے، یعنی صبح نکلنا، رمی کرنا، قربانی کرنا، حلق اور قصر کروانا اور پھر اس کے بعد طواف کرنا اور سعی کرنا، واپس آ جانا، تو یہ تمام جو ہیں وہ کام خاصے مشکل ہوتے ہیں، اتنے آسان نہیں ہوتے۔ تو یہ تمام امور سر انجام دینے کے بعد حجاج اپنے خیموں میں آ جاتے ہیں۔ پھر 11 کو جاتے ہیں ظہر کے بعد رمی کرنے کے لیے، تینوں جمروں کی رمی ہوتی ہے۔ پھر 12 کو جاتے ہیں، 12 کو عصر تک تقریباً فارغ ہو جاتے ہیں حجاج۔ کچھ لوگ جو ہے وہ 13 تک بھی کرتے ہیں، 13 کو بھی جائز ہے رمی کرنا، اگر کسی وجہ سے نہ پہلے کر سکیں یا کوئی معاملہ ہو تو 13 تک بھی لوگ جو ہے وہ رمی کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ حج ان کا مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے پروسیس اس تمام حج کا، اور اس میں جتنے لوگ شریک ہوئے اللہ تعالیٰ سب کا جانا قبول فرمائے، سب کی حاضری قبول فرمائے، سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خاص طور پر یہ جو سلیبریٹیز جاتی ہیں ان کی وجہ سے وہاں پر ایک اور ہی ماحول بن جاتا ہے ان کو دیکھ کر، ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان، یعنی خاص طور پر یہ ہمارے بابر اعظم فہیم اشرف اور یہ جو سٹارز ہوتے ہیں یہ وہاں پر جاتے ہیں، ان کا یہ کامیاب سٹارز ہیں، دنیا کے نامور سٹارز ہیں۔ بابر اعظم اس وقت دنیا کا نمبر 1 بیٹسمین ہے، کرکٹ کی دنیا کا بادشاہ ہے۔ آج جب کہ الحاد کا دور ہے، حج اور عبادات اور نماز اور روزے پر لوگوں کا یقین اور تیقن کمزور ہو رہا ہے، تو ایسے دور میں ایسے لوگوں کا جانا یقیناً حوصلہ افزا ہے سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز، امیر محمد بن سلمان، وزارت حج، وزارت شؤون الاسلامیہ، شیخ عبدالرحمن السدیس صاحب کے ادارے اور امور حرمین شریفین کے تمام لوگ، سیکیورٹی کے لوگ، وزارت دفاع، سب لوگوں نے بڑا شاندار اب تک کردار ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش و خرم رکھے، سب کا حج قبول فرمائے، سب کو خیریت سے واپس اپنے اپنے وطنوں میں لے کر آئے۔